آپ کو پاپا جانی کا ایک نیا جھوٹ سنائیں؟ جی سنائیے۔ ایک بزرگ حضرت عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں حضور غوث پاک کے مدرسے میں بغداد شریف میں حاضر تھا کہ اتنے میں غوث پاک اپنے ہاتھ میں ایک عصا یعنی روڈ لے کر باہر نکلے کمرے سے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش مجھے غوث پاک کو کرامت دکھا دے۔ تو فوراً غوث پاک نے اپنے ہاتھ کی روڈ جو تھی وہ زمین میں فکس کی اور وہ روڈ ایک دم لائٹ روشن ہو گئی، اس میں سے لائٹ نکلنے لگی اور دیر تک وہ روشن رہی۔ پھر آپ نے وہ روڈ نکال لی اور مجھے دیکھ کر فرمایا بس تم یہی چاہتے تھے نا؟ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، یہ جھوٹ تو آپ نے سنا، حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر یہ بھی ایک الزام ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور عورتوں کی رحموں میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کب کس کو موت آئے گی، ان اللہ علیم خبیر، یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ جو ہے علم غیب ہے۔ یہ علم غیب شیخ عبد القادر جیلانی کو کیسے پتہ چل گیا کہ مجھ سے کوئی کرامت چاہتا ہے؟ جھوٹ تو اس کا یہیں پر نکل گیا۔ شیخ عبد القادر پر ایک الزام کی بارش ہے، ایک الزام ہے جو اس نے لگایا۔ ایسے کیسے پتہ چل سکتا ہے معزز سامعین؟ یہ علم غیب ہے، یہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو آتا نہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ پھر یہ نبیوں کو پتہ نہیں چلا کہ فلاں صحابی مجھ سے کیا چاہتا ہے جب تک انہوں نے خود نہیں بتایا۔ اگر پتہ چلتا تو ایک سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب اونٹنی گم ہوئی تو آپ کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ اگر آپ علم غیب رکھتے تھے تو آپ کو کیوں نہیں پتہ چلا میری اونٹنی فلاں جگہ پر ہے؟ تو یہ محض جھوٹ ہے۔ یہ علم غیب تو نبیوں کو عطا نہیں ہوا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ مجھ سے کرامت چاہتا ہے؟ تو پتہ چلا ان کی خود کہانی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، سوائے لعنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات پھر سمجھیں کہ اس نے جو کرامت کا تذکرہ کیا، جو جھوٹ کا تذکرہ کیا، جو بہتان کا تذکرہ کیا، وہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں عصا تھا، ایک روڈ تھا، انہوں نے جو ہے زمین پر فکس کیا تو وہ روشن ہو گیا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نشانی عطا کی تھی کہ اپنا ہاتھ جو وَأَدْخِلْ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، اپنا ہاتھ جب نکالو گے تو جو ہے وہ سفید ہو جائے گا اور روشن ہو جائے گا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور انہوں نے شیخ عبد القادر کی کرامت پہ فٹ کر دیا۔ خیر، شرم ان کو آتی نہیں ہے، اور جو شروع سے نہیں آتی، دین انہوں نے اپنی طرف سے بنا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ فوج در فوج ان کے جو ہے گمراہی کے اس سمندر میں ڈوبتی جا رہی ہے، سوائے جو ہے لوگوں کو کسی بات کا فکر نہیں، اور ان کی عوام بھی ان کی طرح جاہل ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں۔ خیر، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم غیب صرف اللہ کو حاصل، اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے علم غیب وہ اللہ کی ذات کے ساتھ متصف ہے، اللہ نے کسی اور نبیوں کو عطا نہیں کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا عطا کرتے؟ پھر اس کی کرامت بھی آپ نے دیکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے۔ ڈوب کے مرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، اسے چاہیے چلو بھر پانی لے اور ڈوب کر مر جائے، جو دین کی حالت انہوں نے کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔